سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو آپ کے گھر میں جو ہے وہ کئی دن تک کے محاصرہ کر کے آپ پر پانی بند کر دیا گیا، اور جو ہے وہ 35 ہجری میں آپ کو 18 ذی الحجہ کو مدینہ منورہ کے اندر شہید کر دیا گیا، اور آپ کو بلوائیوں نے شہید کیا، آپ کو باغیوں نے شہید کیا۔ جس وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو آپ کی داڑھی شریف پکڑ کر آپ کے چہرے پہ تماچے لگائے گئے مدینہ منورہ کے اندر، اور اس کے بعد جو ہے اس دن بھی آپ روزے سے تھے اور آپ تلاوت قرآن مقدس کر رہے تھے، اور آپ کو اسی حالت میں ذی الحجہ شریف کی 18 تاریخ کو ہجری 35 تھی، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت تھی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کو شہادت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے اصحاب میں وہ صحابی ہیں کہ جن کے متعلق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ظاہری حیات طیبہ میں جن سے کبھی ناراض نہیں ہوئے۔ کم و بیش 6 صحابہ کرام کے نام بتائے جاتے ہیں جن سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری حیات مقدسہ میں جو ظاہری زندگی تھی اس میں ان لوگوں سے کبھی ناراض نہیں ہوئے۔ ان میں ایک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قریشی ہیں، اور آپ کا نام عثمان ہے، اور آپ کا لقب ذو النورین ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین یعنی 2 نور والا کہنے کی وجہ جو بیان کی گئی ہے، بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ وہ ہے، حضرت سیدنا مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ عثمان غنی کو ذو النورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے نکاح میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 شہزادیاں آئیں، اور یہ شرف اللہ تبارک و تعالی نے سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی کو نہیں عطا فرمایا کہ ایک نبی کی 2 بیٹیاں کسی کے نکاح میں آئی ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان نبوت سے پہلے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنی شہزادی جناب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا، اور جب حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے تشریف لے گئیں تو پھر حضرت عثمان غنی کے ساتھ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی دوسری شہزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا نکاح فرمایا۔ اس طرح سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 شہزادیاں حضرت سیدنا عثمان غنی کے عقد میں ایک کے بعد ایک آئیں، اور یہ بھی روایت آتی ہے کہ جب حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 9 ہجری میں وصال ہو گیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے گھر میں کوئی کنواری بیٹی غیر شادی شدہ بیٹی ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں اس کو بھی دے دیتا۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ محبتوں کا اظہار ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب ہستیوں میں سے ایک ہے کہ چونکہ اولین اسلام لانے والے لوگ جو ہے وہ 4 ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خواتین میں ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ 4 لوگ ہیں۔ ان 4 کے بعد 5ویں جس شخصیت نے اسلام قبول کیا ہے اس شخصیت کا نام ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آپ کا شمار سابقون الاولون میں ہوتا ہے۔ ابتدا کے اندر جن لوگوں نے اسلام قبول کیا بالکل شروع دور کے اندر وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کے اسلام لانے کے بعد بڑے مصائب، بڑی تکلیفیں آپ نے برداشت کی۔ آپ کے چچا نے آپ کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے کہ اللہ اکبر کہ میرے بھتیجے نے اسلام قبول کیا ہے، نیا مذہب اختیار کیا ہے، تو آپ کے چچا حکم بن ابی العاص نے آپ کو پکڑ کر ایک کمرے میں بند کر دیا، اور بند کرنے کے بعد اس نے کہا کہ جب تک اس نئے مذہب کو تم ترک نہیں کرو گے اور اپنے آبائی مذہب کو دوبارہ جب تک اختیار نہیں کرو گے اس وقت تک کہ
تمہیں آزاد نہیں کیا جائے گا۔ حتیٰ کہ حضرت سیدنا عثمان غنی کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کا چچا آپ کو چمڑے میں بند کر کے جو ہے وہ مارا کرتا تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا جاتا کہ آپ اسلام کو چھوڑ دیں، لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ اسلام ترک نہیں کیا۔ آج مسلمان ہونا بہت آسان ہے، جو مسلمان ہوتا ہے لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہوں نے اس دور میں اسلام قبول کیا جب اسلام قبول کرنے پر تعریفیں نہیں کی جاتی تھی، اسلام قبول کرنے پر عزت نہیں دی جاتی تھی لوگوں کی طرف سے، اسلام قبول کرنے پر جو ہے وہ تعریفی کلمات نہیں کہے جاتے تھے، بلکہ اسلام قبول کرنے پر مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، ستایا جاتا تھا، خاندان اور گھر والے تک مخالف ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک اصحاب ہیں جنہوں نے مشقتیں برداشت کی، جنہوں نے تکلیفیں برداشت کی، جنہوں نے جو ہے وہ مار کھائی، جن کے کپڑے پھاڑے گئے، جن کو وطن سے نکالا گیا، اس کے باوجود بھی اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں انہوں نے ہر دکھ برداشت کیے، ہر درد برداشت کیے، ہر تکلیف برداشت کی۔ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ نے جب وہ آپ کے اسلام کے بارے میں آپ حضرات نے سماعت کیا کہ آپ نے اسلام قبول کیا، اور پھر اس کے بعد چونکہ قبل اسلام یعنی اعلان نبوت سے پہلے یہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے داماد بن چکے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد مسعود آپ کے ساتھ فرمایا تھا، لیکن چونکہ یہ بدر کی جنگ میں اس لیے شریک نہیں ہو سکے، پہلی جنگ میں، کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ علیل تھی، بلکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کو خود روکا تھا سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کے لیے۔ جب بدر کی جنگ فتح ہو گئی اور جنگ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو بڑی عظیم تاریخی کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی، تو مدینہ منورہ کے اندر جب بدر کی فتح کی خوشخبری لے کر کے قاصد آیا اور یہ اطلاع جب پہنچی کہ بدر میں مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی کامیابی عطا فرمائی، تو اس وقت حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا جا رہا تھا، آپ کا وصال ہو چکا تھا۔ تو چونکہ بدر کی جنگ کے موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی ذو النورین کو خود روکا تھا سیدہ رقیہ کی تیمارداری کے لیے، کیونکہ وہ بہت زیادہ علیل تھی اور آپ کا وصال بھی ہو گیا پھر، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے آپ کو بدر میں جو مال غنیمت ملا تھا اس سے حصہ عطا فرمایا، اس لیے آپ کا شمار اہل بدر میں بھی ہوتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد آپ نے سنا کہ حضرت ام کلثوم کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا عقد کر دیا گیا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ چونکہ بہت خوبصورت تھے، بڑے حسین و جمیل تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ، اس واقعے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے حسن کا عالم کیا تھا، ان کی خوبصورتی کا عالم کیا تھا۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے گوشت دیا، اور گوشت دے کر کے فرمایا کہ اسے لے جاؤ اور لے جا کر کے عثمان غنی کے گھر دے دو، عثمان کو دے دو۔ تو چونکہ آپ داماد تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور اس وقت حضرت رقیہ حیات تھی، حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں عثمان غنی کے گھر میں گیا، اور جب میں نے انہیں گوشت پیش کیا تو اس وقت آپ کے پہلو میں سیدہ رقیہ بنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ موجود تھیں، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کی شہزادی آپ کے پہلو میں آپ کے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں کبھی حضرت رقیہ کے چہرے کو دیکھتا اور کبھی حضرت سیدنا عثمان غنی کو دیکھتا، میں دونوں کو دیکھتا رہا۔ یہ واقعہ جو ہے وہ پردے کے حکم کے نزول سے پہلے کا واقعہ ہے، اور چونکہ حضرت اسامہ بن زید جو تھے وہ ننھے تھے، چھوٹی عمر کے تھے، تو ان کو کام کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہ حضرت زید بن حارثہ کے شہزادے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو اپنے پوتوں کا درجہ دیا ہے، چونکہ حضرت زید کو جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا فرمایا ہے، اور بلکہ جب آیہ کریمہ سورۃ الاحزاب کی ما کان محمد، یہ پوری آیت کریمہ، اس کے نزول سے پہلے تو لوگ حضرت زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہہ کر کے پکارتے تھے، تو اتنی قربت تھی حضرت زید کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو حضرت اسامہ بن زید سے بھی بہت اللہ کے حبیب علیہ السلام پیار فرماتے تھے۔ چھوٹی عمر تھی ان کی، اور وہ گوشت کا ہدیہ لے کر حضرت عثمان غنی کے گھر گئے، اور جب دونوں میاں بیوی کو یعنی حضرت رقیہ کو اور حضرت عثمان غنی کو قریب بیٹھے ہوئے دیکھا، ایک دوسرے کے پہلو میں بیٹھے ہوئے دیکھا، تو حضرت اسامہ کہتے ہیں میں کبھی حضرت رقیہ کے چہرے کو دیکھتا، کبھی سیدنا عثمان غنی کے چہرے کو دیکھتا۔ پھر بعد میں جب میں واپس آیا تو
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ کیا تم عثمان کے گھر کے اندر گئے تھے؟ میں نے عرض کی جی یا رسول اللہ میں حضرت عثمان کے گھر کے اندر گیا تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسامہ کیا تم نے ان میاں بیوی سے زیادہ خوبصورت کوئی میاں بیوی دیکھا ہے؟ حضرت اسامہ کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ، نہ میں نے اتنا خوبصورت شوہر دیکھا نہ اتنی خوبصورت بیوی دیکھا۔ یعنی ایسا جوڑا کہ جس کا شوہر بھی خوبصورت ہو اتنا زیادہ اور اس کی بیوی بھی اتنی زیادہ خوبصورت ہو، تو میں نے ایسا کوئی جوڑا نہیں دیکھا۔ چونکہ حضرت رقیہ بنت پیغمبر تھی، بنت رسول تھی، اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی تھی۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خدیجۃ الکبریٰ کی اور رسول پاک کی جو بیٹی اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا، ان کے جمال کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضرت عثمان غنی کے حسن کا اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ان کو کتنا حسن دیا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ بن زید سے کہتے ہیں کیا تو نے اتنا خوبصورت جوڑا دیکھا ہے، ایسے خوبصورت میاں بیوی تم نے دیکھا ہے؟ حضرت اسامہ کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ، میں نے اتنے حسین میاں بیوی نہیں دیکھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت تو یہ کہ آپ نے سنا کہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں ایک کے بعد ایک رسول پاک کی دو بیٹیاں آئیں۔ پہلی بات تو ایک نبی کی دو بیٹیاں ایک کے بعد ایک کسی کے نکاح میں نہیں آئی، اور حضرت عثمان غنی کے مقدر کا ستارہ کتنے عروج پر ہے کہ صرف نبی کی بیٹی نہیں بلکہ سردار نبی، سید الانبیاء، نبی الانبیاء، خاتم الانبیاء، مصطفیٰ جان رحمت کی شہزادیاں ایک کے بعد ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی۔ اور جب دوسری کا بھی وصال ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش میری کوئی اور بیٹی ہوتی جو بغیر نکاح والی ہوتی تو اس کو بھی میں عثمان غنی کے نکاح میں دیتا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت عثمان غنی کی دوسری خصوصیت یہ بھی ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے 2 مرتبہ ہجرت فرمائی، اس لیے کہ ہجرت ایک بار جو ہے وہ حبشہ کی طرف ہوئی اور پھر اس کے بعد مدینہ منورہ کی طرف ہوئی۔ ویسے تو سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حبشہ کی طرف کی ہجرت بھی 2 مرتبہ کی ہے اور مدینہ منورہ کی ہجرت بھی 2 مرتبہ کی، اس طرح 4 مرتبہ ہجرت ہوئی ہے۔ اس کی الگ سے تفصیل ہے جس کا یہاں میں ذکر کروں گا تو گفتگو طویل ہو جائے گی، کسی اور موقع پہ اس کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ہجرت کر رہے تھے حبشہ کی طرف اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں میاں بیوی کے ساتھ ہو، اور حضرت لوط کے بعد، حضرت لوط علیہ السلام کے بعد عثمان ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ اللہ کے لیے ہجرت کی۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام نے ہجرت کی تھی اپنی بیوی کے ساتھ، اور ان کے بعد اگر بیوی کے ساتھ سب سے پہلے کسی کو ہجرت کا شرف حاصل ہوا ہے تو وہ بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دوسری شہزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام کلثوم، تمہارا شوہر تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تمہارے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت میں بہت زیادہ مشابہ ہیں۔ اس سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حسن کا بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے عثمان غنی کے حسن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور خود اپنے وجود ناز، اپنے چہرے زیبا سے جو ہے وہ مشابہ قرار دیا۔ تو اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات بھی بیان فرمائی کہ عثمان ہم میں سے وہ ہیں جس کا چہرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہرے سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے، حاضر ہوتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یہ روایت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ ام المومنین فرماتی کہ جب حضرت عثمان غنی بارگاہ رسالت میں تشریف لاتے تو عثمان غنی کو دیکھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لباس مبارکہ کو جب وہ درست فرماتے تھے، یعنی ٹھیک کر لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عثمان کو دیکھ کر کے اپنے لباس اقدس کو درست کرتے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں جن کو دنیا کے اندر جنت خریدنے کا موقع ملا۔
آپ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا تو میں اس کو جنت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بیر روما کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے، اس وقت جب کہ مسلمانوں کو پانی کی، وہ بھی میٹھے پانی کی شدید ضرورت تھی، تو آپ نے وہ خرید کر کے جو ہے وہ وقف کیا تھا۔ اسی طرح جنگ تبوک کے موقع پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 300 اونٹ سامان سے لدے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، جبکہ تبوک کے موقع پر مال طلب کیا گیا تھا اللہ کے لیے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 300 اونٹ سامان کے ساتھ لدے ہوئے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، اس شان سے کہ پہلے 100 اونٹ دیے، پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مزید صحابہ کو 12 تو اور 100 اونٹ دیے، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کو 12 تو 300 اونٹ انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ 1000 دینار یعنی 1000 سونے کے سکے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں تبوک کے موقع پہ پیش کیا۔ تو حضور علیہ السلام منبر سے نیچے تشریف لائے اور فرمایا کہ آج کے بعد کوئی بھی گناہ عثمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کو قرآن مقدس جمع کرنے کا شرف اللہ نے عطا فرمایا، یعنی کہ قرآن مقدس جو جمع کرنے کا مکمل جمع کرنے کا شرف جس کو ملا وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی طرح آپ کی خصوصیت اور بھی ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں جنہوں نے مسجد نبوی شریف کے اندر توسیع کی، اور توسیع کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد کو مزین کیا، مسجد کو جو ہے وہ اس کی تزئین کاری کی۔ پہلے مسجد جو ہے وہ خوبصورت یا مسجد کے اندر جو ہے وہ نقش و نگار یا مسجد کی تزئین نہیں ہوتی تھی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ نے مسجد نبوی شریف کی توسیع بھی فرمائی اور ساتھ ہی ساتھ مسجدوں کو مزین کرنے کا رواج بھی آپ نے دیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک خصوصیت اور بھی ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت مال عطا کیا تھا اور بہت دولت عطا کی تھی، تو آپ کی سخاوت بھی بڑی مشہور ہے۔ اللہ اکبر، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایسے سخی تھے کہ آپ کی سخاوت کو دیکھ کر کے حیرت ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عام طور پر جب لوگ جاتے تو کبھی مایوس اور محروم نہیں لوٹتے تھے، بلکہ ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر شادی ہے اور انتظامات نہیں ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں کہ میری مدد کی جائے۔ تو اس وقت آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ اور جا کر کے عثمان سے میرا نام کہنا اور اپنی حاجت اور اپنی ضرورت کو پیش کرنا۔ وہ شخص گئے، جب ان کے گھر پہنچے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی آواز انہوں نے سنی۔ آواز کی طرف جب اس صحابی نے توجہ دی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے غلام کو کی سرزنش فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تم نے آج سالن کے اندر نمک کے چند کھڑے زیادہ ڈال دیے، اگر یہ تم کم کر لیتے تو کل کو کام آ جاتے۔ تو اس شخص نے سوچا، جو صحابی جو بزرگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر سیدنا عثمان غنی کے گھر گئے تھے امداد کے لیے، آپ نے سوچا کہ جو شخص نمک کے کھڑے، نمک کی چند ڈلیاں سالن میں زیادہ ہونے پر اگر اپنے غلام کو سرزنش کرتا ہے، اس کو ڈانٹتا ہے اور اس پر تادیبی کارروائی کرتا ہے کہ اگر تم چند کھڑے کم ڈالتے تو وہ کل کو کام آتے، تو جو نمک کے معاملے میں اتنا حساب و کتاب رکھتا ہو وہ میری کیا مدد کر سکتا ہے۔ وہ چلے گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا علیہ السلام نے کہا، تم گئے نہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گیا تو تھا لیکن میری ہمت نہیں ہوئی، مجھے حوصلہ نہیں ملا کہ میں ان سے بات کر سکوں۔ جاؤ، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ اب دوبارہ جب وہ صاحب آئے تو پھر اب دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے کسی دوسرے غلام کو ڈانٹ رہے ہیں اور اس پہ تادیبی کارروائی فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے آج چراغ کی بتی کو اتنا بڑا نہ کیا ہوتا تو تیل ہمارا اتنا زیادہ نہ جلتا، وہ کل کو کام آتا۔ تم نے چراغ کی بتی بڑی کر دی، تیل اتنا زیادہ جل گیا ہوگا۔ اب ان کی اور ہمت پست ہوئی کہ وہ تو نمک کی ڈلیاں تھی، آخر چراغ کی بتی بڑی کرنے سے کتنا تیل زیادہ جل سکتا ہے۔ جو شخص تیل کے معاملے میں اس قدر حساب و کتاب رکھتا ہو تو وہ میری کیا مدد کر سکتا ہے۔ پھر وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لوٹ کر آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم گئے نہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گیا تو تھا لیکن مجھے حوصلہ نہیں ہوا کہ میں ان سے بات کر سکوں۔ جاؤ، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ اب تیسری بار آئے تو حضرت عثمان غنی کی نظر ان پر پڑی، آپ باہر تشریف لائے، فرمایا کہ تم 2 مرتبہ مجھے آتے جاتے نظر آئے، کیا معاملہ ہے؟
وہ عرض کرنے لگے کہ مجھے ایک کام تھا آپ سے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے پاس بھیجا، لیکن میری ہمت نہیں ہوئی۔ کہا کیوں بھیجا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے؟ کہا کہ میرے گھر شادی ہے اور مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ پیسے ملیں۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گیا تھا، جانے جود و سخا کے آستانے پر گیا تھا، جانے کائنات کی بارگاہ میں گیا تھا، حضور علیہ السلام نے تمہاری طرف بھیجا۔ حضرت عثمان غنی کا چہرہ کھل اٹھا، ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئے، اور جہاں پیسوں کی تھیلیاں رکھی ہوتی تھی، جہاں درہم و دینار رکھے ہوتے تھے، وہ آپ نے گویا کہ تجوری کھول دی اور فرمایا اس میں سے جتنا لگتا ہے تم اتنا لے لو۔ انہوں نے تو لیا جتنی ان کو ضرورت تھی، اس لیے کہ صحابہ کرام کے دلوں کا تزکیہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب فرمایا تھا، اور صحابہ کے دلوں کے اندر دنیا کی وہ نفرت بٹھا دی تھی، دنیا کی وہ مذمت ان کے ذہن و دماغ میں بھر دی تھی کہ وہ دنیا میں رہتے تو تھے لیکن دنیا کو اپنے اندر نہیں رکھتے تھے۔ وہ صحابی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے سامنے اپنے پیسے رکھ دیے، اپنا مال رکھ دیا کہ جتنا چاہے لے لو، تو انہوں نے تو ضرورت کے مطابق ہی لیا، لیکن اس کے بعد عرض کرنے لگے بھائی عثمان ایک سوال کا جواب دیجئے، ذرا یہ بتائیں کہ میں پہلی اور دوسری بار آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ اپنے غلاموں کو سرزنش کرتے ہیں، کبھی نمک کے کھڑے زیادہ ڈالنے پر، کبھی چراغ کی بتی بڑی کر دینے پر، اور وہ بھی یہ کہہ کر کہ اگر تم اتنے کھڑے بچا لیتے تو کل کو کام آتے، اتنا تیل بچ جاتا تو کل کو کام آتا، لیکن آپ جب میں مانگنے کے لیے آیا تو آپ نے تجوری میرے سامنے کھول دی اور کہا کہ جتنا چاہو لے لو۔ آپ نمک اور تیل کے معاملے میں اتنے محتاط، اور یہاں پر دینے کے معاملے میں اس قدر آپ سخاوت کا اظہار کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ سیدنا عثمان غنی نے مسکرا کر کے فرمایا چونکہ اپنی ذات پر ہم جو خرچ کرتے ہیں قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا، اور جو اللہ و رسول کے نام پہ خرچ کرتے ہیں اس کا حساب نہیں ہوگا بلکہ وہ بے حساب واپس ملے گا۔ تو جس کا حساب ہونا ہے اس کو ہم حساب سے خرچ کرتے ہیں، اور جو بے حساب واپس ملنا ہے تو پھر ہم وہاں بے حساب خرچ کرتے ہیں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے آج کل کے مالداروں کو سبق سیکھنا چاہیے۔ دولت عثمان غنی کے پاس بھی تھی، دولت قارون کے پاس بھی تھی، دولت صحابہ کے پاس بھی تھی، بہت سارے صحابہ کے پاس، دولت فرعون اور نمرود کے پاس بھی تھی، دولت بخت نصر کے پاس بھی تھی، اور دولت عثمان غنی اور عبد الرحمن ابن عوف اور سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس بھی تھی۔ کیا فرق ہے؟ ایک مومن کے پاس دولت آتی ہے اور ایک کافر کے پاس دولت آتی، تو فرق کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا فرق یہ ہے، حضرت عثمان غنی ہمیں ذہن دے رہے ہیں، آج کل کے مالداروں کو ذہن دے رہے ہیں، آج کل کے دولت مندوں کو ذہن دے رہے ہیں کہ حضرت عثمان غنی بتا رہے ہیں اپنی ذات پر عثمان غنی خرچ کرتے ہیں تو حساب سے خرچ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تم اپنی ذات پہ خرچ کر رہے ہو اس کا حساب دینا ہے، اس لیے اس کو آج ہی حساب سے خرچ کرو کہ حساب دینا آسان ہو جائے، اور اللہ کی راہ میں بے حساب دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے گویا وہ اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے۔ آج انسان اللہ کو قرض حسنہ دین کی راہ میں خرچ کر کے، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنی حیثیت کے مطابق دے، کل اللہ تعالیٰ اس کو اپنی شان کے مطابق واپس لوٹائے گا۔ ہم نے اپنی ذات پہ خرچ کیا، اس کا حساب ہوگا، اس کا جواب دینا ہوگا، لیکن وہ واپس قیامت میں نہیں ملے گا، اور جو ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اپنی شان کے مطابق اس وقت لوٹائے گا جب بیٹا باپ کے کام نہ آئے گا، بیٹیاں ماؤں سے منہ موڑ لے گی، باپ بیٹے میں رشتے منقطع ہونے لگیں گے۔ اللہ اکبر! اس وقت نہ کسی کی دولت کام آئے گی، نہ کسی کا مال کام آئے گا، نہ کسی کی بادشاہت کام آئے گی، نہ کسی کے سرٹیفکیٹ کام آئیں گے، نہ کسی کی علمی سندیں کام آئے گی، کسی کا کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس وقت تو بس ایمان کے بعد بازار عمل کا ایک معاملہ ہوگا، اور بازار عمل میں جس کا سودا جمے گا بس اسی کو کامیابی ہوگی۔ وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا تم کس خطے سے تعلق رکھتے تھے، وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا تم عربی تھے یا عجمی تھے، وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا تم غریب تھے کہ مالدار تھے، وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا تم کالے تھے کہ گورے تھے، وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا دنیا میں تمہارے پاس کون سی ڈگری تھی، وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے جو ہے اللہ اکبر جو اپنے بڑے بڑے بلند مکانات تعمیر کیے تھے تو ان مکانات کو جو تم نے تعمیر کیا تھا تو تم جو ہے وہ جھوپڑ پٹی میں رہتے تھے یا محلوں میں رہتے تھے، وہ یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ وہاں تو یہ پوچھا جائے گا بتا تو نے اللہ کے لیے کیا کیا، تو نے اللہ کے لیے کون سا عمل کیا۔ کتنی افسوس کی بات ہے، کل کے عثمان غنی جو مالدار تھے، بڑے تاجر تھے، ان کی فکر میں، جن کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی، ان کی فکر میں اور ہمارے دولت مندوں کی فکر میں کتنی تبدیلی ہے، کتنا فرق ہے کہ عثمان غنی اپنی ذات کے لیے حساب سے خرچ کر رہے ہیں اور اللہ کی راہ میں بے حساب دل کھول کر دے رہے ہیں۔ اور یہاں حال یہ ہے، بیٹی کی منگنی کریں گے تو 20 25 لاکھ روپے خرچ کریں گے، فضول خرچی ہوگی، اور اگر کسی غریب کی شادی میں دینے کی بات آ جائے تو لوگ مندی کی شکایت کرنے لگتے ہیں، غریبوں پہ خرچ کرنے کی بات آ جائے تو
تو लग मंदी के शिकवे करने लगते हैं, मस्जिद मदरसे में देने की बात आ जाए तो लोग जो है वो बिल्कुल दिल छोटा कर लेते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक मुस्लिम मालदार की फ़िक्र क्या होनी चाहिए। आज जब हम बाज़ार के अंदर अपनी ज़ात पर खर्च करने के लिए जाते हैं तो उस वक्त हम कोई हिसाब नहीं करते, बल्कि आज तो हमारे जूते हज़ारों के होते हैं। होना भी चाहिए, मैं इस पर कोई मुमानियत नहीं करता, अगर अल्लाह ने नेमत दी है तो उसका इजहार होना चाहिए। लेकिन आप ये भी तो सोचें कि हम अपनी ज़ात के लिए कितना बड़ा दिल करते हैं और अल्लाह के नाम पर देने के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, उसके वजह करीम के लिए खर्च करने के लिए हम कितना छोटा दिल करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, ये दौलत जो मिली है, क्या ये हमारी कोशिशों से मिली है, हमारी मेहनत से मिली है? अगर ये हमारी मेहनत से मिली होती तो बहुत सारे लोग हैं जो रात दिन मेहनत करते हैं, जिनके पेशानी का पसीना तलवे तक आता है, वो चंद सिक्के कमा कर ले जाते हैं, और कुछ ऐसे भी खुशनसीब है जो एसी में बैठ करके करोड़ों कमाते हैं। तो अगर मेहनत की बुनियाद पे दौलत मिलती तो मेहनत किसने ज़्यादा की? जो रोड पे ठेला ढकेल रहा था उसने ज़्यादा मेहनत की, जो मजदूरी कर रहा था मेहनत उसने ज़्यादा की, लेकिन वो तो चंद सिक्के घर लेकर के गया, एसी में बैठने वाला करोड़ों कमा गया। तो पता चला ये अल्लाह का फजल है। इसलिए अल्लाह ने अगर दौलत दी है तो मेरी गुजारिश है कि अपनी ज़ात पे जहाँ खर्च करते हो, इस्लाम मना नहीं करता, करो अपनी ज़ात पे खर्च, लेकिन अल्लाह के लिए क्या किया। और याद रखना, आज दुनिया के अंदर जो अपने माल पर अय्याशी कर रहे हैं लोग, आवारगी कर रहे हैं लोग, आज तो अल्लाह अकबर, अल्लाह की राह में देने के लिए लोग तरह तरह के हीले और बहाने तलाश करते हैं। एक बात अच्छी तरह याद रखना, जिन लोगों का माल अल्लाह के नाम पर और अल्लाह की राह में खर्च होता है, फिर उनका माल शराब के अड्डों पर खर्च नहीं होता, उनका माल ज़िना के अड्डों पर खर्च नहीं होता, उनका माल चोरी नहीं होता, उनका माल फजूल जगह खर्च नहीं होता। लेकिन वो लोग जो अल्लाह की राह में अपना माल खर्च नहीं करते, तो फिर किसी का माल शराब के अड्डों पे खर्च होता है, किसी का माल ज़िना के अड्डों पे खर्च होता है। और एक बात याद रखना, अगर हम अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं तो हम माज़ अल्लाह किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने आप पर एहसान कर रहे हैं। काश कि अल्लाह मेरी कौम के दौलतमंदों को फ़िक्र उस्मान गनी अता फरमाए। हम सबको अल्लाह सहाबा किराम की फ़िक्र, बिलखुसूस मालदारों को मालदार सहाबी सिद्दीक़ अकबर की फ़िक्र दे, उस्मान गनी की फ़िक्र दे, अब्दुर्रहमान इब्न औफ की फ़िक्र दे। इसीलिए इकबाल कहते हैं, खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। मैं उसको थोड़ा सा तब्दील करके ये कहता हूँ कि खुदा हमें किसी तूफ़ान से आशना कर दे, हमारे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। काश कि आज का मालदार भी हज़रत उस्मान गनी से फ़िक्र लेता। उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला ने जब वो बहुत से ऐसे काम किए जिनसे अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उन्हें जन्नत की बशारत दी, एक तवील फ़हरिस्त है उसकी, लेकिन यहाँ पर मैं अपनी गुफ्तगू को बहुत तूल न देते हुए इस हवाले से हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के इश्क़ रसूल की तरफ अब हम चलते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को कैसा इश्क़ रसूल अता किया था। याद रखिए, हम 1450 साल बीत जाने के बाद भी अपने करीम आका से मोहब्बत करते हैं। और याद रखिए, इश्क़ रसूल ईमान की जान है, जान ईमान है, बल्कि ईमान का भी ईमान है। फरमाया गया, अला ला ईमान लिमन ला महब्बत लह, आगाह हो जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अला ला ईमान लिमन ला महब्बत लह, कि आगाह हो जाओ कि मोहब्बत के बगैर ईमान है ही नहीं। जब तक मोहब्बत ना हो उस वक्त तक के ईमान नहीं हो सकता। ईमान की तकमील के लिए मोहब्बत रसूल, इश्क़ रसूल ज़रूरी है। जैसा कि एक मकाम पर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन, कि तुम में का कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने माँ बाप से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा और तमाम लोगों से ज़्यादा मुस्तफ़ा जान रहमत, जान ईमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत न करे, उस वक्त तक वो कामिल मोमिन नहीं हो सकता। एक मकाम पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना युक़ाल इन्नहु मजनून, और कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि तुम में का कोई उस वक्त तक के कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसकी मोहब्बत रसूल को देख करके लोग उसको पागल और मजनून न कहने लगे, उस वक्त तक के वो कामिल मोमिन नहीं हो सकता। जब 14.5 सदियाँ बीत जाने के बाद हम अपने करीम आका से इतनी मोहब्बत करते हैं, बल्कि मोहब्बत का दावा करते हैं कि हम अपनी जान से ज़्यादा हुज़ूर से मोहब्बत करते हैं, हम अपने माँ बाप से ज़्यादा हुज़ूर से मोहब्बत करते हैं, तो वो सहाबा जिन्होंने अपनी माथे की आंखों से मुस्तफ़ा जान रहमत को देखा, जिन्होंने आकाए करीम के हाथ में हाथ दे करके बयातें की, जिन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो वो मिल करके अल्लाह के दुश्मनों से जंगें की और अल्लाह के दुश्मनों को कैफर किरदार तक पहुँचाया, वो सहाबा किराम जो मुस्तफ़ा जान रहमत, इमामुल अंबिया, खातिमुल अंबिया, जान इमामत, शान इमामत, मुस्तफ़ा जान रहमत के पीछे खड़े होकर उनकी इक्तिदा में नमाज़ें पढ़ी, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का रुख़ ताबा देख कर अपनी आँखों को ठंडा किया, उन सहाबा किराम के इश्क़ रसूल
کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، ہم تو اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ صحابہ وہ تھے کہ جب دربار مصطفیٰ میں بیٹھتے تو ایسے گردنیں جھکا کر بیٹھتے اور یوں خاموش سناٹے کے ساتھ بیٹھتے، یوں دیکھنے والے کو لگتا گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اور یہ پرندے کہ خوف کی وجہ سے کہیں اڑ نہ جائیں یہ سر نہیں اٹھاتے۔ وہ صحابہ کرام کتنا پیار کرتے تھے حضور علیہ السلام سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر چھڑا ہے، اللہ اکبر۔ عثمان غنی کیسا عشق رسول، کیسی محبت رسول، کیسی تعظیم رسول، کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر جب عمرہ کے لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام چلے اور حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک لیا گیا کہ عمرہ نہیں کرنے دیں گے آپ کو، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سفیر کی حیثیت سے، اپنے نمائندے کی حیثیت سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ یہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے کہ آپ کو حدیبیہ کے مقام سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مکۃ المکرمہ جو ہے اپنا نمائندہ بنا کر، اپنا سفیر بنا کر کے مکے والوں کے پاس بھیجا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا انتخاب اس لیے کیا گیا تھا کہ ایمان لانے کے بعد بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مکے کے جو منکرین اسلام تھے، اسلام کا انکار کرنے والے تھے، بہت زیادہ دم نہیں مار سکتے تھے۔ مخالف تو تھے لیکن جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے احسانات ان پر بھی تھے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب حضور علیہ السلام کے نمائندے بن کر، صحابہ کرام کے نمائندے بن کر، جب اسلام کے نمائندے بن کر، سفیر اسلام بن کر جب آپ مکۃ المکرمہ تشریف لے گئے تاکہ مکے کے منکرین اسلام سے آپ گفتگو فرمائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمرہ کرنے دیا جائے۔ دیکھیے کیسے حالات تھے کہ جن کے صدقے میں کعبہ بنا، اس رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمرہ کرنے پر روک لگا دی گئی، کعبے کا طواف کرنے پر روک لگا دی گئی اور کہا کہ ہم تمہیں نہیں کرنے دیں گے۔ تو جب عثمان غنی گئے بات کرنے کے لیے، حضرت عثمان غنی بھی اس وقت احرام میں تھے۔ مکے کے منکرین اسلام نے کہا، جو منکرین اسلام تھے ان لوگوں نے کہا عثمان تم کعبے کا طواف کر لو لیکن ہم محمد عربی کو کعبۃ اللہ کا طواف کرنے نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کئی دن تک رہے، ایک ایک سے ملتے، بات چیت کرتے، گفتگو کرتے، ان کو ہموار کرنے کی کوشش کرتے اور ان کو بتاتے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لڑنے کا، جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ تو صرف جو ہے وہ عمرہ کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اگر وہ عمرہ کے لیے نہ آتے تو یہ جانور کیوں ہوتے ان کے ساتھ، اور جو وہ ایک ہی جو وہ خنجر حفاظت کے لیے لوگوں کے پاس موجود ہے، باقی کے کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ لیکن وہ نہ مانے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ آپ عمرہ کر سکتے ہو، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا واللہ اگر میرا محبوب کعبے کا طواف نہ کرے گا تو میں بھی کبھی کعبے کا طواف نہ کروں گا۔ ان کو جواب تو دیا، بلکہ یہاں پر ایک بات اور ساتھ میں ایڈ کر دوں، حضرت عثمان غنی کی بڑی فضیلت ہے کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی واپسی کے لیے تاخیر ہونے لگی تو یہاں یہ افواہ پھیل گئی کہ مکے والوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا۔ تو اس وقت جب یہ شہادت کی خبر آئی حضرت عثمان غنی کی افواہ کی شکل میں، تو صحابہ کرام مشتعل ہونے لگے کہ اگر عثمان غنی کی شہادت ہو گئی ہے تو اب ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ بدلہ نہ لے لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو وہ مطمئن فرمایا، لیکن چونکہ جذبہ محبتوں کا اتنے عروج پر اور اتنے جوبنوں پر تھا کہ پھر صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر عثمان شہید ہو گئے ہیں تو ہم ان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ تو ایک درخت کے نیچے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ سے بیعت لی، اور بیعت لی ان کے جان کی، ان کے مال کی، کہ جب تک کہ زندہ رہیں گے اپنی جان اور اپنا مال اللہ کی راہ میں لگا دیں گے اور اپنی جان و مال کو اللہ کی راہ میں صرف اور ختم کر دیں گے۔ تو اسے بیعت رضوان کہتے ہیں، کیونکہ جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان سب سے اپنی رضا کا اعلان کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے میرے محبوب جو آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے بلکہ وہ اللہ کے دست قدرت پر، اللہ کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اور ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا، اسی لیے ان کو جو وہ بیعت رضوان والے صحابہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو ہے اللہ کی رضا والی بیعت کی۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے صحابہ کی بیعت لے چکے اور صحابہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر چکے، تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اٹھایا، اپنا مبارک ہاتھ اٹھایا، اور ایک ہاتھ اٹھا کر کے دوسرے ہاتھ پر رکھ کر کہا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اپنے دست قدرت کو، اپنے دست مبارک کو، بلکہ دست قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ جس ہاتھ کو
दस्त कुदरत कहे, यानी जिस हाथ को अपना हाथ कहे, मुस्तफ़ा जान रहमत के हाथों को कुदरत अपना हाथ कहे, अपना दस्त कुदरत कहे, उन हाथों में से एक हाथ को उठाकर अल्लाह के हबीब फरमाते हैं ये उस्मान का हाथ है। महबूब के हाथों को अल्लाह अपना हाथ कहे और महबूब अपने हाथ को उस्मान गनी का हाथ कहे, और फरमाया कि ये उस्मान की तरफ से, फरमाया उस्मान का हाथ है, और फिर हज़रत उस्मान गनी की तरफ से अपने दूसरे हाथ पर हाथ रख करके बैअत फरमाई। इससे मेरे आका अलैहिस्सलाम इशारा दे रहे थे, चूंकि वो बैअत जान और माल की बैअत हो रही थी, तो चूंकि जो जिंदा नहीं हो तो उसकी बैअत कैसे हो सकती, क्योंकि वहाँ तो जान की बात थी। तो उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला की गोया के हयात की खबर भी गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे थे। बहरहाल बैअत रिज़वान हो गई। उस्मान गनी जब वापस तशरीफ़ लाए तो चूँकि यहाँ इब्तिदा में कुछ बातें हुई थी कि उस्मान तो बड़े खुश नसीब हैं कि हम तो हुदैबिया में रोक लिए गए और उस्मान गनी मक्का सफ़ीर बन करके गए। अब उस्मान वहाँ जमज़म पी रहे होंगे, उस्मान वहाँ काबे का तवाफ़ कर रहे होंगे, उस्मान वहाँ सफ़ा मरवा की सही कर रहे होंगे। जब हज़रत उस्मान गनी वापस आए तो आप हालत एहराम ही के अंदर थे, आपने एहराम नहीं उतारा था। तो हज़रत उस्मान गनी जब वापस आए तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस्मान, जब उन्होंने सारी रिपोर्ट पेश कर दी तो उस्मान गनी से मेरे आका ने फरमाया, उस्मान तुम जानते हो कि जब तुम चले गए थे तो उस वक्त तुम्हारे भाई तुम्हारे मुतालिक क्या गुफ्तगू कर रहे थे? अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो क्या गुफ्तगू कर रहे थे? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आपके भाई आपके मुतालिक ये गुफ्तगू कर रहे थे कि उस्मान कितना खुश नसीब है कि वो मक्के में जब वो मुसलमानों के नुमाइंदे रसूल पाक के सफ़ीर बन करके गए हैं, उन्हें तो मक्के में दाखिले का शरफ़ मिल गया, वो काबे का तवाफ़ कर रहे होंगे, जमज़म पी रहे होंगे, सफ़ा मरवा की सही कर रहे होंगे, गोया कि वो उम्रे की लज्जतें लूट रहे होंगे। ये आपके मुताल्लिक गुफ्तगू हो रही थी। हज़रत उस्मान गनी ये सुन करके गोया के दुखी हुए और दुखी होकर के आप पर जलाल की कैफियत तारी हुई। हालांकि आप बड़े नरम दिल इंसान थे, बड़े हलीमुत्तबा थे आप। मैं हदीस पाक की तर्जुमानी कर रहा हूँ, बतौर मफ़हूम पेश कर रहा हूँ कि आपके अंदर एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई और आप जिन लोगों ने ये बातें की थी उनके पास आप तशरीफ़ ले गए। हालांकि आप एक बात गौर कर सकते हैं कि कोई बंदा मुंबई से मक्का शरीफ जाए, मालेगांव से जाए, हिंद से जाए, पाक से जाए, बांग्लादेश से जाए, बरतानिया से, किसी भी मुल्क से इंसान, किसी भी शहर से इंसान मक्का शरीफ जाए और उसके वतन में उसके पीछे अगर कोई ये बात करे कि भाई वो खुश नसीब है, वो तवाफ़ कर रहा होगा, वो उम्रा कर रहा होगा, सफ़ा मरवा की सही कर रहा होगा, तो क्या इसमें कोई गुस्से में आने की बात है? इसमें कोई नाराज़ होने की बात है? कतन नहीं। ये कोई गुनाह का काम तो नहीं है, ये कोई बेहयाई का काम तो नहीं है, कोई बुराई का काम तो नहीं, बल्कि शरफ़ का काम है कि जो सफ़ा मरवा की सही करता है, काबे का तवाफ़ करता है, उम्रा करता है, अल्लाह उसको गुनाहों से पाक कर देता है। लेकिन हज़रत उस्मान गनी के पीठ पीछे जब ये बात हुई, कुछ लोगों ने की कि उस्मान बड़े खुश नसीब है कि उन्होंने काबे का तवाफ़ किया होगा, उम्रा किया होगा। तो हज़रत उस्मान गनी को पता चला, तो उस्मान गनी ने उनसे कहा कि तुमने मेरे खिलाफ बदगुमानी क्यों की? तुमने मेरे खिलाफ, देखिए आपका इश्क रसूल, क्या इश्क रसूल है, क्या तेवर मोहब्बत रसूल बोल रहा है। आपने कहा कि आप लोगों ने मेरे खिलाफ बदगुमानी कैसे की? तो जिन लोगों ने आपको खुश नसीब कह करके रश्क किया था, कहा कि उस्मान इसमें बदगुमानी क्या है? तो उस्मान गनी ने फरमाया, तुमने ये कैसे सोच लिया कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ़ नहीं किया और मैं कैसे तवाफ़ कर लूँगा? गोया कि उस्मान गनी बता रहे हों कि मुझे तवाफ़ से क्या गर्ज़ है जब तक मेरा महबूब तवाफ़ न करे। हम तो तवाफ़ को इबादत उसी वक्त समझते हैं जब महबूब तवाफ़ करे, महबूब की इत्तिबा में तवाफ़ की जाए। अगर महबूब की इत्तिबा में तवाफ़ न हो और ख्वाहिश नफ्स की बुनियाद पे तवाफ़ हो या महबूब से पहले तवाफ़ हो, तो फिर वो तवाफ़ क्या चीज़ हुई? वो तवाफ़ क्या चीज़ हुई? तवाफ़ तो वही तवाफ़ है जो हबीब के पीछे पीछे किया जाए, हबीब की इत्तिबा में किया जाए, हबीब की अदा को अदा करते हुए किया जाए। इसीलिए मेरे इमाम फरमाते हैं, होते कहाँ खलील व बिना काबो मिना लौलाक वाले साहिबी, सब तेरे घर की है। और फ़िक्र सहाबा को बयान करते हुए कहते हैं कि सहाबा किराम इबादत को क्या दर्जा देते थे? अल्लाह अकबर, इबादत को वो अदाए मुस्तफ़ा समझ करके अदा करते थे। और जब इबादत में और ताज़ीम रिसालत में, इबादत और ताज़ीम रिसालत में जब तकाबुल होता, तो जाहिर सी बात है जब दो इबादतें आमने सामने होती तो छोटी इबादत को वो छोड़ देते और बड़ी इबादत को तरजीह देते, चूँकि ताज़ीम मुस्तफ़ा सारी इबादतों से बड़ी इबादत है और इबादत अल्लाह के हुक्म पर अमल करने को कहते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले ताज़ीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म दिया, व तुअज़्ज़िरुहु व तुअक्किरुहु, अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है। तो हज़रत इमाम अहले सुन्नत जो है वो सहाबा किराम की फ़िक्र को बयान करते हैं कि पहले बयान करते हैं कि होते कहाँ खलील व बिना काबो मिना लौलाक वाले साहिबी, सब तेरे घर की है। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर जो सबसे आला ख़तर की है। सिद्दीक बल्कि गार में जान उन पे दे चुके, और हिफ्ज़ जान तो जान फुरूज़ व गरर की है। और तूने उनको जान उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। साबित हुआ कि जुमला फ़राइज़ फ़ुरूज़ हैं, अस्लुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है।
ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ حضور سے پہلے میں کیسے عمرہ کر سکتا تھا، حضور سے پہلے میں کیسے طواف کر سکتا تھا، اور سیدنا عثمان غنی مکہ گئے، کعبۃ اللہ شریف اور حرم میں داخل ہوئے، لیکن صرف اس لیے آپ نے طواف نہیں کیا کہ میرے محبوب نے طواف نہیں کیا تو میں کیسے طواف کروں، اور بغیر طواف کیے، بغیر عمرہ کیا آپ اسی حالت میں واپس تشریف لائے۔ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول تھا۔ اسی طرح آپ کی سخاوت، آپ کا عدل، آپ کی نرمی، آپ کا حلم، آپ کی بردباری بڑی عظیم اور بڑی مشہور ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ آپ نے 12 سال تک کے جو ہے وہ حکومت فرمائی، اور آپ خلافت کی مسند پر متمکن رہے، اور آپ کے جو ابتدائی 6 سال تھے وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ آپ کو مسلمانوں میں مقبولیت رہی۔ یہاں تک تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ ابتدا کے 6 سال آپ نے بہت مقبولیت کے ساتھ جو ہے وہ حکومت فرمائی، اور اخیر کے 6 سالوں میں پھر جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر فتنہ پھیلتا گیا، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہے جہاں پر وقت کی قلت کی وجہ سے اس کا ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ اور بعد میں پھر ایک مقام ایسا آیا کہ فتنہ اس قدر بڑھا کہ جو ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو آپ کے گھر میں جو ہے وہ کئی دن تک کے محاصرہ کر کے آپ پر پانی بند کر دیا گیا، اور جو ہے وہ 35 ہجری میں آپ کو 18 ذی الحجہ کو مدینہ منورہ کے اندر شہید کر دیا گیا، اور آپ کو بلوائیوں نے شہید کیا، آپ کو باغیوں نے شہید کیا۔ جس وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو آپ کی داڑھی شریف پکڑ کر آپ کے چہرے پہ تماچے لگائے گئے مدینہ منورہ کے اندر، اور اس کے بعد جو ہے اس وقت بھی اس دن بھی آپ روزے سے تھے، اور آپ تلاوت قرآن مقدس کر رہے تھے، اور آپ کو اسی حالت میں ذی الحجہ شریف کی 18 تاریخ کو ہجری 35 تھی، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کو شہادت کی جو ہے وہ خبر بھی دی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان، تم خلافت کا لباس پہنے ہوں گے اور لوگ اس کو اتارنا چاہیں گے تو اس وقت تم صبر کرنا، لیکن لباس خلافت نہ اتارنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی مقامات پر میرے آقا علیہ السلام نے شہادت کی بشارت دی تھی۔ ایک مقام کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام احد پہاڑ پر تشریف لے گئے تو احد پہاڑ جھومنے لگا، آقا علیہ السلام اس پر گئے اور اس کو ٹھوکر لگائی، اور ٹھوکر لگانے کے بعد فرمایا اے پہاڑ ٹک جا کہ تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہیں اور 2 شہید ہیں۔ تو چونکہ آقا علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے اور حضرت عمر بھی تھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک نبی ہے جس سے میرے آقا علیہ السلام کی ذات پاک ہے، ایک صدیق ہیں، اور ابو بکر سیدنا ابو بکر کے لیے فرمایا کہ وہ صدیق ہیں، اور پھر حضرت عمر حضرت عثمان کے لیے فرمایا کہ 2 شہید ہیں۔ یعنی حضور علیہ السلام نے ان دونوں کے لیے جو ہے وہ شہادت کی جو ہے وہ خبر دی تھی۔ شہادت کی کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے غیب کی خبر دی تھی اور وہ پوری ہوئی۔ اس طرح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن یا سنیچر کی شب میں جو ہے وہ مغرب اور عشاء کے درمیان جو ہے وہ شہادت کا مقام حاصل کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ شہادت ایک بڑا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ حضرت عثمان غنی کو جنت البقیع کے اندر جو ہے وہ سپرد لحد کیا گیا، اور آگوش لحد میں آپ کو قیامت تک کے لیے آرام کے لیے جو ہے وہ محو استراحت کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر انور پر قیامت تک رحمت و نور کی برسات فرمائیں، اور ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو اور تمام عالم اسلام کو مالا مال فرمائیں۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں اولیاء اللہ کی نیاز اور فاتحہ تو ہوتی ہے، ہونا بھی چاہیے۔ لوگ بڑبڑ کرتے رہتے ہیں، لوگ کچھ کہتے رہتے ہیں، لیکن چونکہ ہم اہل سنت، انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں، اور ہم لوگ ایصال ثواب کے قائل ہیں، جس کے لیے ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، ہمارے فقہاء محدثین نے بڑی بڑی دلیلیں بھی پیش کی قرآن و سنت سے، جس کو اس مقام پر دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن میری گزارش ایک یہ ہے اپنی قوم سے، اہل سنت بھائیوں سے، کہ ہم لوگ اولیاء کرام کے نام کی نیاز کرتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، پیروں کے نام کی، بزرگوں کے نام کی نیاز فاتحہ کرتے ہیں۔ اتنا افسوس ہے نا کہ ہم لوگ اولیاء اللہ کے نام کی فاتحہ تو کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو اولین حقدار ہیں، جنہوں نے حضور علیہ السلام کے قدموں پر اپنا مال نچھاور کیا، اپنی جانیں قربان کی، وہ صحابہ ہیں، اور بے شک اولیاء کرام سے ہزاروں، کروڑوں، اربوں، خربوں درجہ ان کا بہت زیادہ بلند، اور ان کے مقامات بڑے عظیم ہیں، جن کے گھوڑوں کی پیروں سے لگنے والی مٹی اور دھول کی قسم اللہ نے قرآن مقدس میں یاد فرمائی ہے۔ ان کے ایام آتے ہیں، آ کر کے چلے جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہم اپنے نسلوں کو
کیسے بتائیں گے کہ یہ بزرگ کون تھے، کیسے تھے؟ تو یہ واقعی جو بہت بڑی بزرگی ہے اس کو صحابیت کہتے ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ ہم اولیاء اللہ کے دن مناتے ہیں بالکل منائیں، ان کے آراس مناتے ہیں بالکل منائیں، ان کے لیے نیاز و فاتحہ اور ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں ضرور کریں، لیکن صحابہ کرام کو بھی فراموش نہ کریں، بالخصوص خلفائے راشدین اہل بیت اطہار، ان حضرات کے لیے تو اہتمام کرنا چاہیے۔ حالانکہ ہر صحابی کی نہ تاریخ وصال ہمیں پتہ ہے، نہ تاریخ شہادت پتہ ہے، ہر صحابی کی پتہ نہیں اور ہم کر بھی نہیں سکتے، لیکن کم از کم جو وہ خلفائے راشدین اور جو مشہور صحابہ کرام ہیں، سابقون الاولون ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جنہوں نے جانیں نچھاور کی ہیں، تو کم از کم ہمیں ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اہل بیت اطہار کے لیے خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ سب حضور علیہ السلام کے چہیتے پیارے لوگ ہیں، بلکہ جن اصحاب کرام کی ہمیں تاریخ وصال نہیں پتہ ہے، تو جن کی پتہ ہے جب ان کی ہم فاتحہ یا ایصال ثواب کا اہتمام کریں تو ان کے نام بھی جب ان کے ساتھ شامل کر لیں تاکہ ان کی بارگاہ میں بھی ایصال ثواب کا دیا ہو، اس لیے کہ وہ امت کے عظیم محسن لوگ ہیں۔ اگر انہوں نے کاوشیں نہ کی ہوتی، محنتیں نہ کی ہوتی، تو شاید اسلام اس حالت میں ہم تک نہ پہنچتا۔ آج اگر اذانیں گونج رہی ہیں میناروں سے، مسجد کی میناروں سے نمازوں کا اہتمام ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، تو یہ میرے آقا علیہ السلام کی، اہل بیت اطہار اور ان کے اصحاب کی رات و دن کی محنتوں کی برکتیں ہیں، اور ہمیں اپنے محسنوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ دولت دینے والا، پانی دینے والا، کھانا دینے والا انسان اگر ہمیں کچھ دیتا ہے، کپڑا دیتا ہے، کچھ دیتا ہے، تو ہم اس کے کتنے احسان مند ہوتے ہیں، کتنا شکریہ ادا کرتے ہیں، جن کی برکتوں سے اللہ نے ہمیں ہدایت دی، ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، ہمیں ان کا کس طرح شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ حضور علیہ السلام کے ان 4 یاروں کے حوالے سے ان کے دن ہم منائیں، اہل بیت اطہار کے ایام کو منائیں اور ان کی برکتیں ہم حاصل کریں، ساتھ ہی ساتھ پھر اولیاء کرام اور اپنے اپنے مشائخ کے دن بھی منائیں تاکہ ہم اور ہماری نسلیں ان سے وابستہ رہے۔ اور میرے امام کے ان 2 مصروں پر میں اپنی گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں کہ جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر، جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ 4 باغ لے کے چلے۔